بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج امپورٹنٹ سماعت ہوئی۔ کمرہ عدالت میں کیا ہوا، میں خود وہاں پر موجود تھا اور آپ کو میں پوری اس کی تفصیل سناتا ہوں۔ 9 ممبر بینچ جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال۔ 2 بجے کا ٹائم تھا لیکن بینچ جو ہے 2:25 پہ اسمبل ہوا اور اس بیچ میں کمرہ عدالت کے اندر یہ چمگوئیاں پھیل گئیں کہ جناب شاید بینچ کے ججز کا آپس میں کوئی اختلاف ہے اور یہ اور وہ ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خاص طور پر ایک اور روم کو کھولا گیا تھا جہاں پہ صحافیوں کو ایکسیس دی گئی تھی کہ وہ دیکھ سکیں ٹیلی ویژن پر یہ سب کچھ اور اپنی رپورٹنگ کر سکیں۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ وکلاء سے بھرا ہوا تھا۔ باہر کچھ وکیلوں نے جھگڑا بھی کیا اندر جانے کے لیے لیکن سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے جب سماعت شروع ہوئی تو اس کے اغراض و مقاصد بتائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس پہ ہم چاہتے ہیں اس کو ہم یہ آئینی سوال ہے اور اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر وہ موجود تھے، شعیب شاہین اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر وہ موجود تھے، اٹارنی جنرل موجود تھے، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ڈی جی بھی تھے، لاہور سے بھی اظہر صدیق صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں موجود تھے۔ تو جس وقت بیان شروع ہوا تو اس میں علی ظفر صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں۔ تو انہوں نے گفتگو کے آغاز میں یہ بتایا کہ فلاں تاریخ کو ہوا لاہور میں اور اب اتنے دن ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا۔ تو اس پر عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ ہم اور کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ کوئی کنٹیمپٹ کا کیس نہیں ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا جو آئین ہے اس پر روح آئین کی اس کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آج ہمارے سامنے مولوی تمیز الدین کھڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مولوی تمیز الدین کی کیا تاریخی حیثیت ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ جب اسمبلی کو توڑنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، مولوی تمیز الدین اسپیکر قومی اسمبلی کے 60s میں وہ چلے گئے کورٹ میں چلے گئے، وہاں پہ جسٹس منیر تھے سپریم کورٹ میں۔ تو انہوں نے جو اسمبلی کے حوالے سے جو ریزولوشن تھی اس کو صحیح قرار دے دیا اور نظریہ ضرورت تب سے نکلا۔ تو آج بڑا سمبولک تھا یہ ورڈ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تمیز الدین کھڑا ہے کہ ہم کیا اب نظریہ ضرورت پر جائیں گے یا ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ بہت زبردست انہوں نے اس کا آغاز ہوا۔ اچھا، بیچ میں تھوڑا ڈرامائی سچویشن ہوئی۔ جمال خان مندوخیل جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زیادہ قریب ہیں، وہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے جو سو موٹو لیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی ریکمنڈیشن پر، یہ اس کا جواز نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ اپنی ججمنٹ دے چکے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں جو بھی انہوں نے آبزرویشن دی انہوں نے فیصلہ کر دیا، تو اس کا ان کے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر انہوں نے جو عابد زبیری صاحب اور جو جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے جو آڈیو ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ آڈیو آئی ہے اور اس کے بعد شاید اس کا جو ہے نا وہ نہیں اب اس کا جواز بنتا، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کا جو پوائنٹ ہے اس کو کہا کہ ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جناب ایک یہ بھی سوال اس میں آنا چاہیے کہ کیا جو اسمبلی ہے وہ کسی کی ڈکٹیٹ پر توڑی جا سکتی ہے۔ نام نہیں لیا عمران خان صاحب کا لیکن انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کے کہنے پر اس کو کیا اسپیکر پہلے توڑ سکتا ہے کسی کی ڈکٹیٹ پر؟ تو یہ جو سوال ہے اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کیا آئینی طور پر یہ جو اسمبلی کی ریزولوشن ہے یہ ٹھیک تھی یا غلط تھی، کیونکہ اگر وہ اسمبلی ریسٹور ہو جاتی ہے تو اس وقت جو الیکشن کرانے کا جو کرائسس ہے تاریخ کے حوالے سے تو وہ سارے کا سارا اوور ہو جائے گا، سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس پہ کمرہ عدالت کے اندر بڑی ہلچل مچی کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ریسٹور ہو جائیں گی، لیکن یہ صرف 2 ججز اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ ویسے یہ 9 ممبر بینچ ہے تو جس طرح 5 جج جائیں گے فیصلہ وہی ہوگا۔ تو یہ ایک ذرا میڈیا نے بھی اس کو اچھالا کہ کیا اسمبلیاں بحال ہو رہی ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے آج ایک بڑی کمال کی گیم کی، انہوں نے آ کے کہا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس میں آپ نوٹس کریں۔
تو کیونکہ عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس کیا اور الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا، دونوں گورنرز اور صدر کے جو پرنسپل سیکرٹریز ہیں ان کو نوٹس کیا کہ وہ اپنے ان کے جو افسران ہیں، ان کے جو باسز ہیں، ان تک یہ پہنچائیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے آئیں، کیونکہ صدر اور گورنر ان کو آئینی استثناء حاصل ہے، عدالت ان کو طلب نہیں کر سکتی، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مانگا گیا۔ اب اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی آپ سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس دیں، تو جج صاحب نے کہا، منیب اختر صاحب نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں، تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، آپ ہی کی اوپینین ہوگی، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، یہ سیاسی جماعتوں کو بلائیں۔ اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا جناب بالکل سیاسی جماعتوں کو بلائیں۔ اب اس کی وجہ کیا، یہ کہا کیوں گیا؟ اس لیے کہ جب پیپلز پارٹی آئے گی، جب نون لیگ کا وکیل آئے گا، تو وہ آ کے مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن پر سوال اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے۔ آج سارا دن مغلظات بکتے رہے ہیں، گالیاں بکتے رہے ہیں اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف اور مظاہر علی نقوی کے خلاف، پریس کانفرنس ہوتی رہی ہیں، وکیلوں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، سیاسی جماعتوں کی پریس کانفرنس، اور سارا ملبہ ڈالتے رہے، لیکن ان کی جو بکھلاہٹ ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملہ شاید ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن کمرہ عدالت کے اندر جس طریقے کا اعتماد میں نے عمر عطاب بندیال صاحب کے چہرے پہ دیکھا، ان کی جو باڈی لینگویج اور جو دوسرے ججز ہیں ان کی جو باڈی لینگویج، بالکل ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو انصاف ملے گا اور الیکشن کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوگا۔ تو عمر عطاب بندیال صاحب نے جو آرڈر لکھوایا، اس میں یہ جو منصور علی شاہ صاحب کا سوال، اطہر من اللہ صاحب کا سوال، اس کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا بیچ میں، کہا کہ یہ بھی ہے، اور جمال مندوخیل نے جو یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سو موٹو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی آپ اس میں نوٹ بنا لیں۔ اب کل کے لیے جمعے کو 11 بجے تک ہیئرنگ جو ہے وہ ہوئی ہے ملتوی، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کا جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں، اور سوال وہی کہ کیا کون انتخاب کی تاریخ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو سننا چاہتے ہیں، اور اس مسئلے کا حل اور آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں صوبوں کی، وفاق کی، اور کس نے کرانا ہے کس نے نہیں کرانا، تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو صدر صاحب ڈیٹ دے چکے ہیں اور اس پر اب بات جو ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن آج ایک اور بات بھی کہی چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں پر جج صاحب نے تاریخ دی ہے منڈے کی ہیئرنگ کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ تو دوسرے دن ہی ہونی چاہیے تھی، یعنی اس کو اتنے دنوں کے بیچ میں تاخیر ڈالنا، انہوں نے کہا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی اس بات کی، اس لیے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ ارجنسی کا معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے، یہ ٹائم کا معاملہ ہے۔ تو آج کی جو سماعت ہے میں آپ کو بتاؤں، اب سٹیج سیٹ ہو گئی ہے، بال رول ہو گئی ہے، کلاک جو ہے وہ ٹک 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 کر رہا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے جو سوالات ہیں وہ بیسیکلی جو موقف ہے نون لیگ کا، وہ بالکل اگر وہ آپ ان کے سوال سنیں اور نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کا موقف سنیں تو ان دونوں میں ہمیں ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں کوئنسائڈ کر گئی ہیں، اور شاید یا جو ان سیاسی جماعتوں کے سوالات ہیں ان کو اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی اس میں فیصلہ ہو۔ بٹ ویری انٹرسٹنگ، اینڈ پہ فیصلہ وہی ہوگا، یہ 9 ممبر بینچ میں 5 جج جس طرف جائیں گے۔ اب لیٹس سی، ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔